بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد کما هو آلہ ومستحقہ عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الداہرین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. اما بعد، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان سے ڈرو، بلا شبہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، چنانچہ اللہ تعالی نے تمہیں 11 مہینوں میں چھوٹ دے رکھی ہے جس میں تم کھاتے ہو پیتے ہو، لیکن رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ اس درجے میں ہے کہ حکم ہے بس تم اپنی حفاظت کرو. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. کیا مطلب؟ ایسا مہینہ کہ جس میں اتنی اللہ پاک کریمی فرمائے امت پر، اور امت اس عظیم و شان مہینے میں بھی وہی کام کرے جو پچھلے 11 مہینوں میں کرتی آئی ہے. ہمارے دن بھی اسی طرح گزریں، ہماری راتیں بھی اسی طرح گزریں. تو اس چیز کی طرف توجہ دلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں امت کو یہ نصیحت فرماتے ہیں. فرمایا کہ میری امت جب تک ماہ رمضان کا قیام کرتی رہے گی، ماہ رمضان کا جو قدر ہے اور ماہ رمضان کے جو اصل حق ہے وہ ادا کرتی رہے گی، میری امت کبھی رسوا نہیں ہوگی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ماہ رمضان میں آپ کی امت کی رسوائی؟ کیا مطلب اس چیز کا؟ فرمایا کہ اللہ کی حرام کردہ کام رمضان میں ہوں گے. رمضان میں زنا بھی ہو رہے ہیں، شرابیں بھی پی جا رہی ہیں، تو اور جو گناہ دیگر مہینوں میں عام دنوں میں ہوتے ہیں وہی کام رمضان میں بھی ہو رہے ہیں. تو فرمایا کہ ایسا ہوگا تو پھر یہ میری امت کی رسوائی کا ذریعہ بنے گا. اس لیے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان کے بارے میں اللہ سے ڈرو. کیوں؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن فرشتے ایک آدمی کو سزا دے رہے ہوں گے اور اس کو سزا دی جا رہی ہوگی، فرشتے خوب پٹائی لگا رہے ہوں گے، تو اس کی نگاہ جب مجھ پر پڑے گی تو وہ پکارے گا اور مجھے مدد کے لیے بلائے گا، یا رسول اللہ میں تو آپ کا امتی ہوں، کرم فرمائیے. آقا فرماتے میں اس کی طرف بڑھوں گا تو فرشتے کہیں گے، یا رسول اللہ آپ کس کی مدد کو آ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس نے رمضان کی قدر نہ کی، رمضان کا حق نہ پہچانا. اب بتائیے. تو آقا فرماتے ہیں کہ میں پھر کہوں گا، اچھا یہ وہ ہے، یہ وہ بد نصیب ہے کہ جو رمضان میں بھی گناہ میں لگا رہا، دن میں بھی راتوں میں بھی، اس نے رمضان کا بھی کچھ اکرام نہ کیا. تو آقا فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ جس کا دعوے دار رمضان ہے تو پھر میں بھی اس سے بری ہوں. بات آئی سمجھ میں؟ یعنی رمضان کا مہینہ آ گیا اور ہم اب بھی اسی زندگی میں لگے ہوئے ہیں جو رمضان سے پہلے کی تھی. نہ گناہوں سے بچ رہے ہیں، نہ جھوٹ سے توبہ کر رہے ہیں، نہ حرام کاری سے بچ رہے ہیں، نہ حرام کھانے سے توبہ کی، اور وہی سارے کام ہو رہے ہیں. تو آقا فرماتے ہیں پھر میری امت جو ہے رب کی نگاہ میں رسوا ہو جائے گی، اور یہ پھر رمضان قیامت کے دن دعویٰ کرے گا، پروردگار یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے تو میرا اکرام ہی نہیں کیا، انہوں نے میرا حق ادا نہیں کیا، انہوں نے میری قدر ہی نہیں پہچانی.
تو آقا فرماتے ہیں جس کا دعوے دار قیامت کے دن رمضان کا مہینہ ہو تو میں پھر اس سے بری ہوں۔ اگر آقا ہی کہہ دیں قیامت کے دن بھائی میرا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، تو مجھے بتائیے پھر ہم گناہگاروں کا ہاتھ پکڑنے والا کون ہوگا؟ تو یہ کتنی حساس بات ہے، اتنی نعمت رحمت دن راتیں برس رہی ہیں اللہ کی، لیکن اگر ہم توبہ نہ کریں اور انہی گناہوں میں لگے رہیں تو مجھے ایمانداری سے بتائیے ہمیں کون بچانے آئے گا؟ آقا تو کہہ دیں گے بھئی میرا اور اس کا واسطہ ہی کوئی نہیں۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن ماہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں ایک حسین و جمیل خوبصورت شخص کی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں آئے گا۔ فرشتے حیران ہو جائیں گے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر۔ فرشتے کہیں گے پروردگار یہ کون حسین و جمیل شخص ہے؟ تو یہ رمضان اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے تم نے نہیں پہچانا، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ حسین و جمیل انسانی روپ میں آ جایا ہے، حسین و جمیل شکل میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور سجدے میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اے ماہ رمضان تو سجدے سے سر اٹھا اور بتا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ وہ کہے گا پروردگار جن لوگوں نے زندگی میں میری قدر کی آج انہیں میرے حوالے کر دیں۔ اب دیکھیں کتنی پیاری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو میرا ماہ رمضان ہے، جا جس نے تیری قدر کی اس کو پکڑ کے لے آ۔ تو ماہ رمضان اہل محشر میدان محشر میں آئے گا اور دیکھے گا اور پہچان لے گا کہ کس بندے اور کس بندی نے میری دنیا میں قدر کی تھی، میرا حق ادا کیا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دے گا۔ اللہ فرمائیں گے اب یہ تم نے چھانٹی تو کر لی، اب ان کا کرنا کیا ہے؟ کہے گا پروردگار ان کا اکرام کریں۔ تو کیا اکرام کریں؟ پروردگار پہلے تو ان کی تاج پوشی کریں، ان کے سروں پہ تاج پہنائے جائیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماں، میری بہنوں، اگر ہم نے رمضان کی قدر کی ہوگی، اس کے دن کی، اس کی راتوں کی قدر کی ہوگی، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں کل ہمیں پیش کر کے کہے گا پروردگار یہ وہ ہیں جنہوں نے میرا قدر کی تھی، میرا حق جانا تھا، اے اللہ ان کے سروں پہ جنت کے تاج سجا دیجئے۔ اور آقا فرماتے ہیں تاج پوشی ہوگی، پھر اس کے بعد جو رب کی رحمتیں برسیں گی ان خوش نصیبوں پر، وہ تو پھر بیان سے باہر ہے، اسے کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو اب بتائیے، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کو فرما رہے ہیں کہ ماہ رمضان سے ڈرو۔ ڈرنے سے مراد کیا؟ کہ ماہ رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کہ یا اللہ ایسا عظیم و شان مہینہ آ گیا، دن بھی رحمت کے، راتیں بھی رحمت کی، دن بھی مغفرت کے، راتیں بھی مغفرت کی، اگر ہم سے قدر نہ ہوئی اور ہم اسی طرح گناہ آلود زندگی گزارتے رہے تو رمضان تو کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ہمارا مقدمہ پیش کر دے گا اور پھر آقا کی سفارش بھی نہیں ملے گی۔ ابھی تو سنا آقا فرما دیں گے میرا اس سے واسطہ ہی نہیں، اس نے تو رمضان کی قدر ہی نہیں کی تھی دنیا میں۔ تو پھر آقا بھی بری الذمہ ہو جائیں گے تو پھر کون بچانے آئے گا؟ اور جنہوں نے قدر کی ہوگی ذرا سوچیں تو صحیح، جنت کا تاج ان کے سروں پہ سجایا جائے گا اور انہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ جنت کی نعمتیں دی جائیں گی۔ تو یہ اصل میں پیغام ہے امت کے لیے کہ رمضان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ 11 مہینے میں تم جو گناہ کرتے رہو وہ اس مہینے میں بھی کرو، تو پھر قیامت کے دن تمہیں کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔